اللہم فقہنی فی الدین، اللہم فقہنی فی الدین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے باب افعال پڑھا تھا اور میں نے آپ لوگ سے کہا تھا کہ آپ سب نے یاد کرنا ہے۔ تو آج جو ہے آپ لوگ کی ٹرن ہے کہ آپ لوگ باری باری آئیں گے اور مجھ کو جو ہم نے اسلمہ یسلمو جو میں نے آپ لوگ کو یاد کرایا تھا وہ آپ لوگوں نے آ کر مجھے سنانا ہے۔ تو اب آپ لوگ اپنی ٹرن خود لے لیں کہ پہلے کون آئے گا۔ میں آ جاتی ہوں پہلے۔ اوکے، یہ ہے صرف کبیر جو ہے وہ اس طرح شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماضی جو ہے وہ اسلمہ یسلم اچھا اسلامن۔ ایک سیکنڈ میں شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ اس میں ہم نا وہ اس طرح سے نہیں کہیں گے کہ ماضی ہے یا مضارع، بس ایک ہی سیکوینس میں نا ہم سب سنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں ہم اسلمہ یسلم اسلامن فہو مسلمن، اسلمہ یسلم اسلامن فہو مسلم، الامر منہ اسلم والنہی عنہ لا تسلم والظرف منہ مسلم۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ کون آ رہا ہے نیکسٹ؟ سائمہ۔ جی سائمہ۔ اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، والامر عنہ اسلم، الامر منہ الامر منہ اسلم والنہی منہ لا تسلم والظرف منہ مسلم۔ اچھا، والنہی عنہ ہے، ٹھیک ہے، صرف بیچ والا جو ہے، بیچ والا اس کے ساتھ ہے والنہی عنہ۔ اوکے نیکسٹ عطیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، الامر منہ سیکنڈ میں فہو مسلم، فہو مسلم، الامر منہ اسلم والنہی عنہ لا تسلم والظرف منہ مسلم۔ گڈ، نیکسٹ۔ جی میں آ جاؤں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، الامر منہ اسلم والنہی عنہ لا تسلم والظرف منہ مسلم۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ نیکسٹ، کون آ رہا ہے؟ شناز کے بعد، مہناز کے بعد؟ میں ٹرائی کرتی ہوں۔ اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، الامر منہ اسلم والنہی عنہ لا تسلم والظرف منہ اسلم۔ والظرف منہ اسلم، سوری مسلم کیا بول رہا ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اسم المفعول اور ظرف بالکل سیم ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اسم المفعول اور ظرف ایک جیسے بالکل ہیں ثلاثی مزید میں۔ سروت یہ تھوڑا سا سمجھ نہیں آئی ہے، مطلب یاد تو کیا لیکن سمجھ، مجھے معلوم ہے سمجھ نہیں آئے گی، لیکن ابھی صرف رٹنا ہے، یہ 8 افعال رٹنا ہے پہلے رٹے، کیونکہ اگر ہم رٹیں گے نہیں نا تو ہم سب ایک دوسرے میں مکس اپ کر دیں گے۔ ایٹ لیسٹ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اف افعال سے یہ ماضی مضارع بنتے ہیں، یہ مجہول بنتے ہیں، یہ ظرف بنتے ہیں، یہ اسم المفعول بنتے ہیں، یہ ہمیں رٹنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں آج تھوڑا سا اور بھی سمجھاؤں گی لیکن ابھی ٹائم لگے گا سمجھنے میں۔ نیکسٹ کون آ رہا ہے؟ میں خیال میں 5 لوگوں تک سنا دیے۔ ابھی اگر مجھے نہیں سمجھ آیا، میرے خیال میں نیلم نے نہیں سنایا ہے ابھی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم. اسلم یسلم اسلاما مسلمہ اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم. الامر منہ اسلم والنہی عنہ لا تسلم والظرف منہ مسلم. اب کوئی رہتا ہے ابھی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی اعوذ باللہ من الشیطان. اسلم مسلم اسلاما فہو مسلم. پھر سے اسلم یسلم اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم. اور آگے اور ہے نہیں بولنا ہے، اور نہیں، پھر اگین اسٹارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم. اسلم مسلم اسلاما فہو مسلم. اگین اسٹارٹ اوور. دیکھو پہلی لائن جو ہے نا وہ ماضی کی ہے، ٹھیک، سوری پہلی لائن جو ہے وہ ایکٹیو وائس ہے، دوسری لائن جو ہے وہ پیسیو وائس ہے. ٹھیک ہے، پہلا ورڈ جو ہے اسلمہ وہ ماضی ہے، اس کے بعد یسلمہ یو سے یاد رکھنا ہے، یتان کا یو وہ مضارع ہے. اسی طرح دوسری لائن کا پہلا لفظ جو ہے وہ اسلمہ ہے کیونکہ وہ مجہول ہے اور ماضی ہے. ماضی کے بعد ہے مضارع ہمیں پتہ ہے یا سے شروع ہوتا ہے جب ہم پہلا صیغہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، دوبارہ اسٹارٹ کرو. صحیح. اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم. اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم. الامر منہ اسلم والنہی عنہ لا تسلم والظرف منہ مسلم. گڈ، الحمدللہ، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جو اسلم یسلم تو پھر بھی میرے خیال میں یاد جلدی ہو جاتا ہے، لیکن جو مجہول والی لائن ہے نا وہ ذہن سے نکل جاتی ہے، تو اس میں یاد رکھنا ہے پہلے اس ای، پہلا جو ہے ماضی ہے وہ ہے اس ای، اور مضارع ہے یس آ، یعنی پہلا ساؤنڈ جو ہے وہ ہے او ای. پہلا ساؤنڈ کیا ہے؟ او ای، یعنی پہلے او آئے گا پھر کسرہ ہے ای. پھر جو مضارع ہے وہ ہے تو وہ بھی اس، یعنی او ہے تو وہ بھی اس، جیسے پہلا ہے اس، دوسرا بھی اس ہی ہے، لیکن پہلا ہے ای، دوسرا ہے آ. بس یہ رٹنے کی چیزیں. پہلے والے مجہول میں یعنی ماضی مجہول میں ہے او ای، یعنی اس ای، اور جو مجہول ہے اس کا مضارع کا وہ ہے اس، پہلے کی طرح اس، لیکن اس میں ہے آ. تو اس ای اس آ، اور یہ سارے افعال میں ایگزیکٹ یہی ساؤنڈ چلنی ہے، یعنی اس ای اس آ. اور ماضی ہمیں پتہ ہے آ پہ ختم ہوتا ہے ہمیشہ. ماضی کی پہچان کیا ہوگی؟ ماضی کا پہلا کلمہ آ پہ ختم ہوتا ہے، مضارع کا پہلا کلمہ او پہ ختم ہوتا ہے. تو اگر ہم اتنا یاد کر لیں کہ ماضی کی ساؤنڈ اس یعنی او ای، اور مضارع کی او آ، یہ ساؤنڈ اگر ہمیں رٹ جاتی ہے تو سارے جتنے بھی افعال میں، باب افعال میں جتنے بھی مجہول آئیں گے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی کہ لاسٹ والا جو ہے وہ ہر حال میں او ہوگا اگر مضارع ہے. پہلا صیغے کی بات ہو رہی ہے. اور لاسٹ والا آ ہوگا اگر ماضی ہے. جو سیکنڈ لاسٹ ہوگا اگر مضارع ہے تو سیکنڈ لاسٹ کو آ ہی ہونا ہے، یعنی سیکنڈ لاسٹ سے مراد کیا ہے؟ عین کلمہ آ ہی ہوگا مضارع کا. مجہول کی بات کر رہی ہوں، یاد رکھیے گا. اور سیکنڈ کلمہ ای ہی ہوگا اگر ماضی ہے تو. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے، لیکن اگر آپ لوگ کو یہ رٹ جائے گا تو باب افعال کا کوئی بھی فعل میں دے دوں گی، آپ لوگ بغیر کسی پرابلم کے اس کو بنا لیں گے. اب میں آپ لوگ کو ایک فعل دے رہی ہوں، کون آ رہا ہے، کون جوان آ رہا ہے جو کہ اس فعل کو اسلمہ کی پوری جو ہم نے ابھی سمجھ لے ڈائی یاد کی نا، اسلمہ یسلم اسلاما فہو مسلم، اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، یہ پوری جو ڈائی ہے وظرف منہ مسلم تک،
اس میں یہ والا جو مادہ ہے ڈالنا ہے. تو میں پہلے مادہ جو دے رہی ہوں وہ دے رہی ہوں نون زا اور لام. ٹھیک ہے, نون زا لام آتا تو ظاہر سی بات ہے باب درابہ سے بھی یعنی باب دوات سے بھی آتا ہے, لیکن ہم اس کو کس میں ڈال رہے ہیں, ہم اس کو باب افعال میں ڈالنے, اس کو ہمیں ڈالنا ہے باب افعال میں. تو ہم نے باب افعال کیسے یاد کیا, اسلمہ یسلمو سے ہم نے یاد کیا, اسلمہ یسلمو سے ہم نے یاد کیا. اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں پوری لکھ دوں گی, اگر آپ لوگ ایسے ہی کر سکتے ہیں تو نون زا لام کو جیسے ہے نا اسلم سین لام میم, تو اس کی جگہ آ جائے گا نون زا لام, تو کیا ہو جائے گا انزلہ. پھر ہے یسلمو تو اس کی جگہ ہو جائے گا ینزلو. تو کون آ رہا ہے جو کرے گا؟ میں ٹرائی کروں. بالکل کریں ٹرائی. انزلہ ینزلو. ایک سیکنڈ میں لکھوں گی تاکہ آپ لوگ کو یاد, آپ مطلب سب کو آسانی ہو جائے نا. تو اب آپ بولیں گی میں لکھوں گی انزلہ, پہلے میں وہ لکھوں گی جو آپ نے بولا, اگر غلط ہوگا تو میں کریکشن کراؤں گی. ٹھیک ہے, انزلہ, انزلو, انزلہ کے بعد ینزلو, ینزلو, انزالن, گڈ, انزالن. نیکسٹ انزالن, منزلو, منزلن, فہوا منزلن, منزلن, منزی, ہاں ٹھیک ہے, منزلن. آگے انزلہ, گڈ, انزلہ, ینزلو, انزالن, ینزلو, انزال, انزالن, فہوا فہوا منزلن. منزلن. ایکسیلنٹ. الامر منہ انزل, الامر منہ انزل, انزل. گڈ. والنہی عنہ لا تنزل, لا تنزل. والظرف منہ منزل. نیکسٹ جو بھی ہو وہ تیار رہے. منزلن, 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 منزلن. میں سب کو ذرا سیکھ دیتی ہوں. الامر منہ, الامر منہ انزل, الامر منہ انزل. والنحی, بالکل ٹھیک ہے, الحمدللہ بہت اچھا کیا ہے نیلم. والنحی عنہ لا تنزل, والظرف منہ منزل. اچھا بھائی, انزل ینزل انزالا فہو منزل. انزل ینزل کا زا ذرا اوپر ہو گیا ہے. انزل ینزل انزالا فہو منزل. الامر منہ انزل, والنہی عنہ لا تنزل, والظرف منہ منزل. بالکل ٹھیک ہے. تو اب نیکسٹ کون آ رہا ہے؟ میں کرتی ہوں. اوکے, میں دے رہی ہوں خا جیم را. خا جیم را ہمیں پتا ہے کہ ثلاثی سے بھی آتا ہے. ہاں, تو اب ہم اس کو باب افعال میں ڈالیں گے. اخرجا, ایک سیکنڈ میں پورا لکھ دوں کیونکہ تھوڑا سا مجھے لکھنے میں ٹائم لگتا ہے, اور ہمیں ڈالنا ہے باب افعال میں. اوکے, ہاں بھائی, ہاں بھائی, اخرجا, میری اسپیڈ کے ساتھ ساتھ چلنا. اخرجا, یخرجو, یخرجو, اخراجن, اخراجن, فہوا, فہوا, مخرجن. فہوا اسم الفاعل اور اسم المفعول میم سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. اچھا, مخرجن.
مخری پہلا والا یہ ہوتا ہے مخرجن. مخرجن. اچھا اب یہ دوسرا یہ مجہول کی لائن ہے دوسری یہ والی. مجہول کی لائن ہے. اچھا اس میں ہوگا اخرجا. اخرجا. اخرجو. نا جتان سے شروع ہوتا ہے نا مضارع. یا اچھا اس کا یا ویسے ہی رہنے دیں گے جو لگا ہوا ہے یا یسلم. بھی ویسے ہی رہے گا اس کا. اور یہ اس کی ڈائی بھی وہی ہے جو میں نے ثلاثی مجرد میں پڑھا تھا نا, وہی ڈائی ہے اس کی. اچھا اخرجا یخرجو اخراجن. ایک منٹ. اگر کہیں زیر زبر کوئی غلط دکھے نا کسی کو تو مجھ کو ضرور سے کر دے. یخرجو اخراجن. اخراجن فہوا. اب یہاں پر بھی میم ویسے ہی لگے گا. یہ اسم الفاعل ہے, یہ اسم الفاعل ہے. اب اسم المفعول آئے گا, ٹھیک ہے. تو وہ دونوں میم سے شروع ہوتے ہیں. فہوا مخرجن. مخرجن. الامر منہ. الامر منہ. منہ اخرجو. یہ جو ہے امر ہے نا, تو ہمیں پتا ہے کہ امر میں ہم نے کیا سیکھا تھا کہ لائٹسٹ ہوتا ہے. لائٹسٹ کا مطلب ساکن. الامر نہیں الامر منہ یہ ہے نا, اب جو بنا رہے اس کو لائٹسٹ ہونا ہے نا. الامر منہ اخرج. اخرج. گڈ. والنہی عنہ لا تخرج. لا تخرج. والظرف منہ مخرجن. مخرجن یہ ہے ہمارا ظرف. اور ظرف اور اسم المفعول دونوں سیم ہوتے ہیں مخرجن, مگر ثلاثی مزید میں. مزید پڑھ لیں نا مزید میں. مجھے یہ چیز ابھی ذرا کنفرم نہیں ہو کوئی رہی. بات نہیں, بس ابھی صرف رٹنے کی بات میں کیا بتا رہی ہوں کہ یہ ہے ہمارا اسم المفعول. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے مفعول. اور یہ ہے ہمارا ظرف. ثلاثی مزید میں یہ دونوں ایگزیکٹ سیم ہوتے ہیں. بس یہ یہاں پر یاد, یہ بھی مخرجن یہ بھی مخرجن. اسم الفاعل اور اسم المفعول میں کیا ریلیشن ہے یاد کرنے کے لیے. اسم الفاعل میں زیر آتا ہے, جیسے ہم نے کہا تھا مسلمن, تو اس میں زیر آتا ہے. اسم المفعول میں زبر آتا ہے مخرجن. مخرجن یعنی کہ زبر کے ساتھ اور یہ عین کلمے کی زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے الحمدللہ. خراجہ ہمارا ہو گیا. اخراجہ یخرج اخراجا فہو مخرج. اخرجہ یخرج اخراجا فہو مخرج. الامر منہ اخرج والنہی عنہ لا تخرج والظرف منہ مخرج. تو یہ ہمارا ہو گیا خاراجیم. اب میں دوسرا دے رہی ہوں دال خا لام. ٹھیک ہے, دال خا لام بھی ہمیں پتہ ہے باب نصرہ سے آتے ہیں, ہم بناتے ہیں دخل یدخلو, لیکن اب ہم اس کو ڈال لیں باب افعال میں. اچھا کوئی مجھے بتائے گا اگر کہ کوئی اسم کی بہت ساری پراپرٹیز ہوتی ہے, ہر افعال کے ڈفرینٹ افعال ڈفرینٹ پراپرٹیز رکھتے ہیں گے. ٹھیک ہے نا, باب مزید کی بات کر رہی ہوں, جو ہم ثلاثی مجرد پڑھ لیں اس کی بات نہیں پڑھ رہی کر رہی. مزید میں جو جیسے باب افعال ہے, باب تفعیل ہے, باب مفعال ہے, ڈفرینٹ افعال ہے, ان سب کی اپنی اپنی خوبی ہیں. باب افعال کی میں نے خاص خوبی بتائی تھی, کسی کو یاد ہے کہ وہ خوبی کیا تھی؟ یہ لازم فعل کو متعدی میں بناتا ہے. کریکٹ, لازم فعل کو متعدی کر دیتا ہے. اسی وجہ سے, صرف اسی وجہ سے کہ لازم فعل کو یہ متعدی میں کر لیتا ہے, ہم اس کے مجہول بھی بنا رہے ہیں, مجہول بنانے کے بعد اسم الفاعل اور مفعول بھی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ جو ہمارے لازم فعل ہوں گے, آپ لوگ کو یاد ہوگا ہم نے لازم فعل کے مجہول نہیں بنائے تھے. کیوں نہیں بنائے تھے لازم فعل کے مجہول؟ اس لیے کہ لازم فعل جو ہوتا ہے اس کو صرف کیا چاہیے ہوتا ہے, فاعل, اس کا مفعول نہیں ہوتا. ہم نے یہ پڑھا تھا نا لازم فعل میں. اب اگر مفعول نہیں ہے تو مجہول کیسے بنے گا؟ ٹھیک ہے نا. لازم فعل کا کیا ہوتا ہے کہ اس میں صرف فاعل ہوتا ہے, اس کا ہم نے اس کا مجہول نہیں بنایا تھا.
ٹھیک ہے نا, کیونکہ مجھول میں یاد ہوں گی یہ ساری باتیں, یہ باتیں بہت دفعہ ریپیٹ ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح آپ نے بتایا کہ اس کا لازم فعل جو باب افعال میں کوئی اسم جب ہم لے کر آتے ہیں, اگر ہمارے پاس مجرد کا کوئی فعل ہے اور وہ لازم ہے اور اس کو ہمیں متعدی بنانا ہے, تو پھر ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں, اس کو ہم باب افعال میں ڈال دیتے ہیں تو وہ متعدی بن جاتا ہے. جیسے ابھی ہم نے نزلہ کہا تھا, نزلہ اگر ہم باب یعنی مجرد سے لے کے آتے ہیں, ثلاثی مجرد سے, ٹھیک ہے, تو نزلہ کا مطلب ہوتا ہے وہ اترا. نزلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے, وہ اترا. لیکن اگر ہم اس کو باب افعال میں ڈال دیں گے تو باب افعال میں ڈالنے سے کیا ہو جائے گا, یہ انزلہ. باب افعال میں ڈلنے سے یہ ہو جاتا ہے انزلہ. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا, اس نے اتارا, اس نے اتارا. یعنی اس میں ایک مفعول آ گیا کہ کوئی شخص ہے جس کو, کوئی چیز ہے, کوئی شخص ہے جس کو وہ اتار رہا ہے. یہ ہے باب افعال کی ترکیب کہ اس نے اتارا, یعنی وہ کوئی چیز لے کے اتر رہا ہے, کچھ اتار رہا ہے. جیسے قرآن میں ہم نے پڑھا اِنَّا انزلنا, انزلنا. قرآن میں ہمارے جو سورہ قدر آتی ہے وہ کیا آتی ہے, اِنَّا انزلنا. یعنی انزلہ سے اگر ہم سٹارٹ کریں, انزل, انزلہ, انزلو, انزلت, انزلت, انزلنا, انزلتا, انزلتما, انزلتم, انزلتی, انزلتما, انزلتنا, انزلتنا, انزلتو, انزلنا, جو ہمارا 14 صیغہ آتا ہے وہ ہوتا ہے انزلنا. تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہنا ہے, انا انزلنا, بے شک انزلنا, نحنو ہے نا, یہ نحنو, ہم نے اتارا. تو اس لیے اگر ہمارے پاس باب افعال نہ ہوتا تو ہمارے لیے عربی سمجھنا, ظاہر سی بات ہے عربی زبانی پاسبل نہیں رہتی. تو نزلہ وہ اترا, یعنی خود اترا, انزلنا اس نے اتارا. اب یہ کہ یہاں پر مفعول آ گیا, یعنی جیسے اب اللہ تعالیٰ قرآن کی بات کر رہے ہیں نا, تو قرآن یہاں پر کیا بن کر آ گیا, مفعول بن کر آ گیا. قرآن جو مفعول, انزل اس میں مفعول نہیں تھا. ثلاثی مجرد میں جب کہا نزلہ, سوری نزلہ, تو اس میں مفعول نہیں تھا, وہ خود اترائے گا. اس میں مفعول نہیں ہے, مفعول کے بغیر ہمیں پتہ ہے کہ لازم افعال میں مفعول نہیں ہوتا اور وہ بغیر مفعول کے بات پوری کرتے. تو یہ لازم تھا. اب اسی جملے کو جب مفعول میں اتارا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو باب افعال میں اتار دیا تاکہ اس کے ساتھ مفعول آ دیا. اب اس کے ساتھ کیونکہ مفعول آ رہا ہے, انزلہ کے ساتھ کیونکہ مفعول آ رہا ہے, اسی وجہ سے ہم اس کا کیا کہتے ہیں, اس میں ہم اس میں اسم المفعول, اسی لیے اس کا اس میں مفعول آ رہے گا, ادروائز مفعول آ ہی نہیں سکتا تھا. اوکے, نیکسٹ میں کیا دے رہی ہوں, دخلہ, دخلہ دے رہی تھی نا میں, دخلہ. میں کر لیتی ہوں سائمہ. جی, دخلہ اور باب افعال سے ہے یہ. جی, یہ باب افعال میں ضرور سے اس لیے لکھ دے رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کو یاد ہے, اور آپ نے میری اسپیڈ پہ چلنا ہے کہ جس اسپیڈ جی, پہ لکھ رہی ہوں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی, یہ دخلہ سے ہوگا ادخلہ. سوری ایک سیکنڈ, میں نے غلط لکھ دیا ہے. ادخلہ, یدخلو. مجھے نورین کی آواز پچھلی ویک بھی نہیں آئی تھی, یعنی پچھلے ویک سے مراد ہے سیٹرڈے کی کلاس میں. ادخلہ یدخلو. جی, ادخالن, اس کو پھر ہم کریں گے افعال میں. افعال جی, ہے تو ادخال, تو ادخالن. ادخالن. اچھا ایک بات اور, اگر میں صرف اتنا لکھ دوں, میں صرف اتنا لکھ دوں تو آپ لوگ کو فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ یہ دو زبر کے ساتھ ہے, کیونکہ الف کا اضافہ ہی جب ہوتا ہے جب دو زبر ہوتا ہے. اگر فرض کریں میں صرف اتنا لکھ دوں, اخراجن, اتنا لکھ دوں, تو اس عربی کے اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جیم کے ساتھ الف لگا ہے, تو اس کا مقصد ہے یہ دو زبر ہے. مطلب اتنا آپ لوگ نے عربی پڑھ لی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں خود سے پتا ہونی چاہیے. اس کے لیے مجھ سے کوئی پوچھے نہیں کہ ارے اس میں دو زبر نہیں لگے, ٹھیک ہے. ادخلہ یدخلو ادخالن فہو مدخلن. مدخل, کریکٹ, مدخلن, ٹھیک ہے. فہوا, فہو مدخلن ہو گیا نا. جی, فہوا مدخلن ہو گیا. اب اس کو ہم دوسرا وہ ہوگا ادخلہ. ادخلہ, ادخلہ, یدخلو.
مدخل. اچھا ایک سیکنڈ، یہ میں نے ادھر کیا لکھا ہے، مدخلون، ٹھیک ہے. الامر منہ ہم، ادخل. ہم، والنہی عنہ ہم، لا تدخل. والظرف ہم، منہ ہم. مدخل. مدخلن ہوگا. نہیں نہیں نہیں، مدخلون ٹھیک ہے، اسم المفعول اور ظرف ایک جیسے. مدخلون. بالکل صحیح، الحمدللہ، بالکل ٹھیک بنایا آپ نے. اچھا کون بتائے گا ظرف کیا ہوتا ہے؟ ظرف ہوتا کیا ہے؟ جو ٹائم کو جی ٹائم پیریڈ بتاتا ہے. اور جگہ کو یہ بتاتا جگہ. ہے اینڈ جہاں کام ہو رہا ہو، اینڈ جگہ ہوتی پلیس پلیس، جہاں ٹائم کام ہو. اور پلیس بتاتا ٹائم ہے. اینڈ پلیس. بالکل صحیح کہ ظرف جو ہوتا ہے بتاتا ہے کہ جو یہ کام ہوا ہے، جو کام ہوا ہے وہ کس جگہ پر ہوا ہے یا کس وقت پہ ہوا ہے. تو مدخلون کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں پہ داخل ہوا جائے، مدخلون داخل ہونے والی جگہ. اور اس کو ٹائم کے لیے عربی زبان کے حساب سے اس کو ٹائم کے لیے بھی لیا جا سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ مدخلون ہے، یعنی یہ وقت جو ہے داخل ہونے کا ہے. تو یہ اب ہمیں اردو میں یہ باتیں شاید اتنی کریکٹ نہ ہو، لیکن مدخلون اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. جو اچھی اردو بولنے والے ہوتے ہیں مدخلون، وہ اچھی اردو بولنے والے اس کو بولتے ہیں کہ مدخلون یعنی یہ داخل ہونے کی جگہ، یعنی کوئی انٹرنس ہے جسے ہم کہتے ہیں انٹرنس. تو انٹرنس کے لیے ہم مدخلون کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، عربی میں کر سکتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ اگر مدخلون لکھنا ہے کہ یہ جگہ داخل ہونے کی، جیسے انگلش میں ہم لکھا ہوتا ہے انٹرنس، تو ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں سے داخل ہونا ہے. اور اگر لکھا ہوتا ہے ایگزٹ تو ہم اس کو فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں سے نکلنے کی جگہ ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ مخرجن. تو یہ مدخلون مخرجون، یہ انٹر ہونے کی جگہ اور ایگزٹ ہونے کی جگہ، یہ عربی ہے. اچھا بھائی، اچھا اب جیسے ادخل ہے، ادخل. اب قرآن میں آپ لوگ ڈھونڈیے گا کہ آپ لوگوں کو اس طرح کے الفاظ، اگر یہ جب آپ لوگ کو رٹ گیا نا، دیکھیں کیا یاد رکھنے کی بات ہے کہ باب افعال کا جو پہلا والا حمزہ ہوتا ہے نا، یہ ملانے پہ گرتا نہیں. قرآن میں آپ لوگ دیکھیے گا کہ آپ لوگ کو نظر آئے گا بہت جگہ پر کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ یہ حمزہ گرا ہوا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے گرا ہوا ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن گرا ہوتا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس پہ زیر زبر پیش نہیں ہوتا. لیکن جہاں باب افعال آپ کو نظر آئے گا نا، یہ حمزہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب آہستہ آہستہ آپ لوگ پڑھیں گے نا تو آپ لوگ کو تھوڑا تھوڑا سا سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ اچھا ہاں یہ چیز ہم نے پڑھی ہے، یہ چیز ہم نے پڑھی ہے گی. لیکن جب سارے باب پڑھ لیں گے نا تب بہت آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا میں ایک اور اسم دے رہی ہوں، نون عین میم. ٹھیک ہے، یہ ہے نون عین میم. میں چاہ رہی ہوں کہ جتنے بھی ہمارے کلاس میں سب تھے نا، وہ سب ایک دفعہ آ کر ایک دفعہ پوری اس کی پریکٹس کر لیں. لگے گا آپ لوگ کو ٹائم ضائع ہو رہا ہے، لیکن یہ ٹائم ضائع نہیں ہو رہا ہے، یہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ اچھی پریکٹس ہو رہی ہے. دوسرے میں کروں؟ جی بالکل. یہ ہمارے پاس ہو گیا نام، ہاں تو اس سے ہو جائے گا ان امو. ماضی ہے، ماضی اینڈ کس سے ہوتا ہے؟ ماضی ان اما. ہاں جی، زبر ہوگی اس کے اوپر نا، ان اما. ان اما یون امو ان آمن. فہوا منعمن. آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، منیم نام ہوتا ہے. اور منعما ایک منٹ، منعمن ہوتا ہے نا، میں نے منیم بولا تو لکھ بھی منیم. منعمن. پھر کیا ہاں ہے؟ جی، انعما یون امو. امو. پھر آ جائے گا ان آمن.
اور فہوا منعمن ٹھیک ہے اور جی میں نے راسین لام تو ابھی نہیں دیا ہے نا. آپ لاسٹ کلاس میں شاید نہیں تھی یا تھی؟ میں تھی. اچھا ٹھیک ہے اوکے. تو یہ آ جائے گا ارسلا یورسیمو. کسی کو ارسلہ سے کوئی قرآن کی آیت یاد آ رہی ہے؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. سورہ فیل ہے نا. ارسلہ یورسلو. اور ایک بات اور بھی یاد رکھنا، باب افعال میں یہ خاصیت ہے کہ یہاں پر کسرہ آتی ہے. یہ یعنی مضارع کا جو عین کلمہ ہے وہ کسرہ کا ہوتا ہے. 3 افعال ہیں جس میں کسرہ کا آئے گا، پھر اس کے بعد سب میں جو ہے فتح کا آنا شروع ہو جائے گا. ارسلہ یورسلو ارسالن فہوا مرسل اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا مرسل، جو جاتا ہے، جو لے کر جاتا ہے، پیغام لے کر جاتا ہے، اسے مرسل کہتے ہیں نا. ڈاکیا کے لیے بھی مرسل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ بھی تو خطوط لے کر جاتا ہے نا مرسل. آپ کی تو اردو بھی بہت اچھی ہے، پتہ نہیں کون کون سے لفظ آپ کو یاد. رسالہ تو سنا ہی ہوگا، رسالہ تو اردو کا لفظ ہے. آپ کی اردو اچھی ہے واقعی میں. ہمیں نہیں پتا. اچھا نیکسٹ ہوگا ارسلا یورسلو آگے ارسالن فہوا مرسلن. الامر منہ مرسل میں الف ڈل گیا. ارسل. اوکے ون نہیو نہیں، ون نہیو آ گیا پہلے. الامر ایک منٹ، الامرو تھا پہلے. یہ الامر منہ الامر منہ ارسل بھیج. الامر منہ ارسل کا مطلب بھیج. اوکے. والنہی عنہ لا ترسل نہ بھیج. والظرف منہ مرسل. بھیجنے کا وقت یا بھیجنے کی جگہ. ٹھیک ہے. ارسل یرسل ارسالن فہو مرسل. ارسل یرسل ارسالن فہو مرسل. الامر منہ ارسل. والنہی عنہ لا ترسل. والظرف منہ مرسل. اوکے نیکسٹ کون آ رہا ہے؟ نیکسٹ میں دے رہی ہوں خراجہ ہم نے کر لیا ہے. اب میں دے رہی ہوں نفقہ. نون فا قاف. کون آ رہا ہے؟ میں کر لیتی ہوں. یہ نفقہ انفقہ انفقہ ينفق انفاقا. انفقہ ينفق انفاقا. فہو منفق. فہو منفق. منفق
وہ خرچ کرنے والا یعنی جو خرچ کرتا ہے. منفق کون ہوا؟ جو خرچ کرتا ہے. اوکے پھر انفقوا، انفقا، انفقا، فقو، ينفقوا، فقو، ينفقوا انفاقا، فهو منفق، منفق الامر منه، الامر منه انفق، والنهي عنه لا انفق، لا. انفق. جب ہم جس کو منع کرتے ہیں نا وہ سامنے ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے. سوری یہ آ جائے گا منفق. نہیں سامنے ہوتا ہے، جو سامنے ہوتا ہے. تنفق، تنفق، تنفق. اور والظرف منه منفق، والظرف منه منفق. اچھا سب سے سوال ہے میرا ایک منٹ اس کو لکھ دوں پہلے. منفقن اگر میں فرق کریں، آپ لوگ کو کچھ نہیں پتا، اردو آپ لوگ کو آتی ہی نہیں ہے، اور میں ایک لفظ دیتی ہوں منفقن، منفق یا منفق کچھ بھی ہے، منفق ہے منفق ہے کچھ بھی ہے نا. آپ لوگ کو کچھ نہیں پتا کہ اس کے کیا معنی، صرف آپ لوگوں کو جیسے بچوں کو آتی ہے نا عربی پڑھنا آتی ہے، بس آپ کو پڑھنا آتی ہے. اب میں کوشچن دیتی ہوں، کیپ ان یور مائنڈ کہ آپ لوگ کو کوئی میننگ نہیں پتا کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ اگر آپ لوگ کو کچھ نہیں پتا تو یہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، فعل ہوگا؟ اس ورڈ کے دیکھتے ہوئے کہ کیا ہوگا، کہ اسم ہوگا، فعل ہوگا یا حرف ہوگا؟ یہ اسم ہوگا میرے خیال میں. تو اسم پتہ چل رہا ہے، اسم پتا چل رہا ہے. تنوین ہے، دو لوگوں نے اسم کا، اور باقی میرے خیال میں تو یہ فعل ہے. اچھا ایک نے کہا ہے فعل ہے، اور باقی دو نے نہیں ہوگا. ہاں منفق نہیں مفعول جس پہ کام ہوگا پھر یہ وہ ہو جائے گا. نہیں، ابھی ہمیں ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمیں مفعول اسم الفاعل کچھ نہیں پتا، ہمیں صرف یہ جاننا ہے کہ یہ مفعول جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، مفعول اسم ہوتا ہے، رائٹ. لیکن ہمیں کچھ نہیں پتا مفعول کیا ہوتا ہے، ہمیں صرف عربی پڑھنی آتی ہے، جیسے بچوں کو پڑھنی آتی ہے نا. تو یہ ایک ہمارے پاس ایک ورڈ آ گیا، ہم قرآن پڑھ لیں ایک دم یہ ورڈ آ گیا، تو ہم ایسے ہمیں پتا ہے کہ بھائی تین پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں. حرف کو تو ہم کاٹ دیتے ہیں، حرف تو یہ بالکل جتنے بھی حرف لوگوں نے حرف پڑھا اس میں کہیں پر یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، حرف کو تو کاٹ دیتے ہیں، حرف اتنے لمبا چوڑے ہوتے بھی نہیں. تو ہمارے پاس دو چوائسز رہتی ہیں کہ یا تو یہ اسم ہو سکتا ہے یا یہ فعل ہو سکتا ہے. تو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں دو نے کہا اس میں ایک نے کہا فعل ہے، اور میرے خیال میں تیسرے نے بھی اس کو اسم میں بھی فیل ہی کہوں گی اس کو. اچھا آپ بھی دو لوگ فیل کہہ رہے ہیں، اور باقی میں بھی فیل ہی کہوں گی اس کو. تین فیل کہہ رہے ہیں، اور باقی جی فیل ہی کہوں گی میں بھی. ٹھیک ہے، چار نے کہہ دیا فیل ہے. اچھا کس نے کہا کہ یہ اسم ہے؟ میں نے کہا تھا اسم. البینہ نے، اور میرے خیال میں کس نے کہا تھا؟ اینی نے. میں نے کہا تھا. شمیم نے. جی تنوین کی وجہ سے مجھے تھا کہ یہ اسم ہوگا. اوکے البینہ، اینی اور شمیم، رائٹ. یہ تین لوگ کہتے ہیں کہ یہ فعل ہے اسم ہے، اور باقی چار کہتے ہیں یہ فعل ہے. کلاس میں 7 ہی لوگ ہیں، 8واں تو کوئی نہیں ہے. جی میں بھی ہوں جی سائمہ آپ کیا کہتی ہیں؟ میں دونوں نہیں مجھے بھی فیل لگ رہا ہے بھابھی. اچھا 5 لوگ کہہ رہے ہیں کہ فیل ہے. سائمہ آپ نے نہیں بتایا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا، میں اس کو کیا کہوں. کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تو اچھا ہے. میں نیوٹرل ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. آپ کہہ رہی ہے کہ چلو میں اسم بھی مان لوں گی فعل بھی مان لوں گی، لیکن اب آپ لوگ کو میں ایک بات بتا دیتی ہوں کہ اسم جو ہوتا ہے، اسم کبھی ساکن نہیں ہوتا.
اسم کبھی ساکن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پڑھا کہ اسم میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا نا کہ ہم قرآن میں جب بھی کہیں انگلی رکھیں گے اگر ہمیں اسم نظر آ رہا ہے تو وہ یا تو رفع ہوگا یا نصب ہوگا یا جر ہوگا. ٹھیک ہے, ہم نے یہی پڑھا نا, رفع نصب جر. اسم کے متعلق ہم نے تم نے منفقن لکھا تھا یا منفق لکھا نہیں, تھا؟ بار میں یہ دیکھو یہ کیا پڑھا ہوا ہے, یہ اچھا یہ جزم ہے. ساکن کے جزم کے میں ساتھ. تو کہہ رہی تھی نا تنوین بعد میں نظر آ رہا ہے تو اس سمے میں نے تو یہ بولا تھا کہ اگر یہ تنوین ہے تو مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ جزم ہے. میں اسی لیے آپ کو بول رہی تھی کہ تنوین سے لگ رہا ہے کہ یہ اسم ہے. نہیں, میں نے تنوین کا ورڈ اس لیے میں نے اتنا بڑا سا وہ پیچھے ڈیلیٹ ہو گیا, لیکن میں نے اس پہ بڑا سا یہ ڈالا تھا. لیکن چلو کچھ بھی تھا, لیکن اب ہمیں یہ بات پکی ہو جانی چاہیے کہ اگر کسی چیز کے اوپر یہ ساکن پڑا, کیا ہوتا ہے, اگر ہو سکتا ہے قرآن کی کوئی آیت اسم پہ آ کے ختم ہو رہی فار سپوز, مجھے نہیں پتا ایسا ہوا اور نہیں ہوا, لیکن ہم اس کو اسٹاپ کرنے کی وجہ سے, تو جیسے یہاں پہ اسٹاپ ہوتا ہے نا, تو اس وقت تو ہم اس کو, جیسے اب محمدن ہے, ٹھیک ہے نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو ہم اسٹاپ کر کے تو محمد پڑھ لیتے ہیں, لیکن اسٹل وہاں پر دو پیش پڑے ہوتے ہیں, تو ہم اسٹاپ کرتے ہیں تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں. لیکن کوئی بھی اسم اگر یوں کر کے پڑا ہوا ہے کسی اسم پہ, سوری کسی بھی لفظ پہ یوں پڑا ہوا ہے تو وہ اسم نہیں ہو سکتا. تو یہ جو قرآن پڑھنے والے جو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں یا جو قرآن پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ جب بھی اگر کسی اسم کے آخر میں یہ دکھ رہا ہے کسی بھی لفظ کے آخر میں, تو پھر یاد رہے کہ وہ کیا ہوگا, بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ فیل ہوگا, کیونکہ ہم نے فیل کو لائٹسٹ کیا ہے گا. جب ہم نے اسم کو لائٹ کیا ہے, ہم نے اسم بھی لائٹ کیا ہے نا, تو ہم نے اسم کو لائٹ کرنے کے لیے کیا سیکھا تھا کہ دو پیش ہیں تو ہم اس کو ایک پیش کر دیتے تھے, دو زبر ہوتے تھے تو اس کو ہم ایک زبر کر دیتے تھے, دو زیر ہوتے تھے تو ہم اس کو ایک زیر کر دیتے تھے, لیکن کبھی ہم نے ساکن نہیں کیا. جب اسم لائٹ ہوتا ہے تو یہ کنڈیشن میں ہم لائٹ کرتے ہیں, اس طرح سے لائٹ ہو جاتا ہے. تو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ قرآن پہ اگر ہم انگلی رکھتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی اسم آتا ہے تو یا تو وہ رفع ہوگا یا وہ نصب ہوگا یا وہ جر ہوگا. اور رفع ہے تو وہ ایک پیش لے گا یا دو پیش لے گا, نصب ہے تو وہ ایک زبر لے گا یا دو زبر لے گا, اور جر ہوگا تو ایک زیر ہوگا تو دو زیر ہوگا. تو یہ بات یاد سنو, یہ مفعول نہیں تھا, اسم المفعول تھا نا, لیکن تھا تو اسم نا, نہیں وہ اسم المفعول نہیں تھا, وہ تھا منفق. یہ منفقن, ہاں یہ کیا ہے, منفق یہ کیا ہے, مفعول ہے نا. منفقن دیکھو, نہیں یہ جو تم نے ابھی لکھا تھا یہ مفعول تھا نا, لفظ جو تھا, جو بھی جس کو میں نے پوچھا تھا, میں نے آپ لوگ کو کہا تھا کہ آپ لوگ کو کچھ نہیں پتا کہ یہ کیا ہے, لیکن اس کے اوپر میں نے بس کچھ بھی لکھ دیا, میں نے ایک اسٹار بنا دیا اور اس کے اوپر ساکن ڈال دیا. اور میں آپ لوگ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ اس میں آپ لوگ کو نہیں پڑھنا آتا, یہ کسی زبان میں, عربی زبان ایسی بھی لکھی جاتی ہے, اور میں نے کہا کہ آخر میں ساکن ہے. تو میرا کوشچن یہ تھا آخر میں ساکن ہے تو یہ اسم یا فعل ہے, آخر میں ساکن ہے تو اسٹار جو ہے وہ فعل ہوگا, بس وہ اسم نہیں ہو سکتا. یہ میرا کوشچن تھا. ہاں نہیں میں نے اصل میں نے یہاں لکھا جو وہ بھی تنوین تھا, اور جیسے آخری لفظ تھا منفقن, تو اس لیے میں نے بول کے بھی کہا تھا کہ تنوین ہے تو یہ اچھا, اسم پھر ہوگا. میں سوری, ہاں پھر تو میں مجھے جزم, سوری میں نے دیکھا نہیں جزم, تو اس لیے میں نے اس کو بول دیا تھا کہ یہ اسم ہے. اچھا, میں نے بھی نہیں دیکھا جزم, میں تو منفقن سمجھ رہی تھی. چلو خیر, بہرحال اب کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ ساکن ہو تو ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ جو ہے وہ فیل ہوتا ہے. اب ہمارے پاس آتا ہے قل آتا ہے نا, تو اب آپ لوگ کو پتا چل جائے گا کہ یہ فیل ہے یا اسم ہے. فیل بھی کون سا ہو سکتا ہے, اس کے زیادہ چانسز کیا ہے, کون سا فیل ہو سکتا ہے, ہم نہیں ہم لائٹسٹ کب کرتے ہیں ہم اسم کو, جب ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے, جب ہم کو اس کو امر بنانا تھا, یاد ہے آپ لوگ کو, جب امر بنایا تھا فعل امر, تو ہم نے اس کو لائٹسٹ کر دیا تھا. تو قل کا مطلب کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں جب بھی قل کہتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں نا کہ کہو, پڑھو, مطلب کہو, جیسے قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الناس, کہو اس طرح سے. تو قل کا پہلا والا کیا تھا, بنانے سے پہلے کیا تھا, قالا, آلہ سے قل بنا. آج میں بتا دیتی ہوں اس کا قل, آج میں بتا ہی دیتی ہوں کہ یہ قل کیسے بنا. یقولو, قالا یقولو ہے نا, ٹھیک ہے, اس کا ہمیں بنانا ہے امر. یقولو کا مطلب ہوتا ہے وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا. اچھا ہے, آپ لوگ کی ایک اور چیز کلیئر ہو جائے گی, غیر صحیح فعل اس لیے نہیں کرا رہی تھی, یقولو وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا. اب ہمیں پتہ ہے غیر صحیح فعل جو بنتا ہے وہ کس سے بنتا ہے, حاضر سے بنتا ہے. تو کیا بنا, تقولو,
پھر کیا ہوتا ہے, ہم جو ہمارا مضارع کی پہچان والا جو حرف ہوتا ہے, یعنی تاج ہوتا ہے, اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں, تو یہ بن گیا. اور پھر اس کے بعد ہم اس کو لائٹس بھی تو کرتے ہیں, اس کو لائٹ کر, تقولو سے تقول کر دیا میں نے اس کو, اور پھر تا ہٹا دیا تو یہ بن گیا قول. صحیح ہے, یہاں تک سمجھ میں آ گیا. دیکھیں پہلے تھا یقولو, یقولو سے میں نے اس کو کیا تھا تقولو, تقولو کرنے کے بعد میں نے اس کو کر دیا تھا تقولو. یقولو سے تقولو, تقولو کے بعد میں نے اس کو کر دیا تقول. اب اگر کوئی زیر زبر نہیں پڑھنے میں ہے, کیونکہ میں ظاہر لکھ رہی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے صحیح لکھ دیا, لیکن ہو سکتا ہے دیکھنے میں نہ لگ رہا, تو میں نے اس کو کر دیا تقول. تقول کے بعد میں نے کیا کیا کہ اس کا جو یہ تا, یہ والا سائن تھا, ہمیں پتہ نا تا ہٹا دیتے تو یہ ہٹا دیا, تو یہ کیا بن گیا قول. یہ ہے پوائنٹ قول. اب قول میں اگر آپ لوگ غور کریں گے, قول تو 2 ساکن آ رہے ہیں, قول. واو بھی ساکن آ رہا ہے اور لام بھی ساکن آ رہے گا. واو آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ واو اور یا کو میں نے کہا تھا کہ یہ کون سے لیٹر ہوتے ہیں, واو اور یا, کسی کو یاد ہے؟ یہ جو حروف علت. کمزور, علت, بالکل صحیح ہے, کمزور ویک لیٹرز. تو زمانے کا بھی اصول یہی بھی ہے, اور عربی کا اصول بھی ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے نا اس کے اوپر دال گلتی ہے. تو جتنے بھی ہم ابھی غیر صحیح افعال پڑھیں گے تو اس میں جو کمزور لیٹر ہوتا ہے نا, اب لام جو ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ اسٹرانگ لیٹر ہے, لام جو ہے وہ اسٹرانگ لیٹر ہے, واؤ جو ہے کمزور لیٹر ہے. تو کمزور کے اوپر اب 2 ساکن مل رہے ہیں, اب کیا کریں؟ تو غیر صحیح افعال میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہمیں 2 اس طرح کے لیٹر ملتے ہیں کہ ایک کمزور لیٹر ہوتا ہے یعنی حروف علت ہوتا ہے, اور دوسرا نارمل لیٹر ہوتا ہے, تو اس کو گرا دیا جاتا ہے. تو یہ کمزور تھا, اس کو دھکا دے کر گرا دیا گیا, اور یہ بن گیا قل. یہ بن گیا قل. کلیئر ہوا؟ اور بیسیکلی یہ جو ہے نا, یہ ہے قاف, اس کا جو روٹ ورڈ ہے قاف واو لام ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بنتا ہے قولا, کال آ رہی ہے, یہ بنتا ہے قولا یک ولو, یک واو پیش وو لام پیش لو, یک ولو, یہ بنتا ہے قولا یک ولو. پھر اس کے اوپر جو ہے اجوف کے رول اپلائی ہوتے ہیں, جو بیچ میں واو آ رہا ہوتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں اجوف. میں نے بتایا بھی تھا کہ اجوف جوف پیٹ کو کہتے ہیں, تو اسی سے نکلا اجوف. تو اجوف کے رول اپلائی ہو کر یہ قولا یک ولو بن جاتا ہے. اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ واو کو گرا دیا جاتا ہے, یہ جو واو ہے نا وہ گرا دیا جاتا ہے, اور اس کی جگہ پر واو کی جگہ پر الف کر دیتے ہیں. الف میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ الف جو ہے کسی بھی فعل کا حروف اصلی نہیں ہوتا, حروف اصلی بالکل نہیں ہوتا. تو اس کا تھا قاف واو لام, لیکن واو کو ہٹا کر الف لگا دی جاتا ہے, تو یہ بن جاتا ہے قالا یقولو. اب کیسے بنتا ہے جب پڑھیں گے تو ہم کر لیں گے. تو بہرحال یہ قالا یقولو بن گیا, قالا یقولو کو تقولو میں بنایا, تقولو اس کے بعد پھر ہم نے اس کو لائٹسٹ کیا, تقول کیا, اور اس کا تا گرا دیا, تو یہ بن گیا قول. واو کمزور لیٹر تھا, اس کو گرا دیا, اور یہ بن گیا قل. تو آئی ہوپ آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ. اچھا, ابھی بھی ہمارے پاس 8 منٹ ہیں, میں ایک فعل اور دے دیتی ہوں. تو این میم کون کر رہا ہے آ کر اس کو؟ جی میں آتی ہی رہ گئی ہوں. آتی ہے. تو این میم, جی ات اما, ات اما, ایک سیکنڈ, اما, یوت ایما امو, یوت امو, یوت ایمو, ات آمن, آمن, فہوا, فہوا, مت ایمن, مت ایمن, ات ایما, اتیما, یوت آمو, یوت, یوتمو, امو, اور اتامن, اتامن, فہوا, فہوا مت امن, متمن, جی الامر منہ, اطعم,
वन्नहयु अनहु ला तुत इम वज़र्फु मिनहु मुत अमुन। अच्छा, ये जो था अतिम, अतिम के हमजा के हवाले से मैंने एक खास बात बताई थी, याद है किसी को? अतिम जो फेले अम्र है, इसके हमजा के हवाले से मैंने खास बात बताई थी, और वो बात सिर्फ बाबे इफ़ाल के लिए मखसूस थी। ये क्या था, महमूस वाली बात थी? नहीं, महमूज नहीं, महमूज तो अब हम पढ़ ही नहीं रहे ना। मैंने इस हमजा के ज़बर के साथ होता है, ये ज़बर के साथ, करेक्ट, ये ज़बर के साथ होता है, और वसली, हाँ ये वसली है, बिल्कुल सही, यही बात मुझे था कि ये ज़बर के साथ होता है। ये वाहिद फेल है बाबे इफ़आल, जिसमें हम जब फेले अम्र बनाते हैं तो हम, आप लोग को याद होगा ना, फेले अम्र बनाते वक्त जब नहीं पढ़ा जाता था तो हम क्या करते थे कि हम हमजा अलिफ का इजाफा करते थे। बाकी हमने जितने भी अफ़आल पढ़े थे, जो मुजर्रिद में हमने पढ़े थे, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे, कोई वॉलंटियर आना चाहेगा? मैं कर लूं? ठीक है। अबला ये गैन है। अच्छा, अबलगा, अबलगा, युबलिगु, इबलागन, युबलिगु, इबलाग। इबलाग का लफ्ज तो कोई नहीं कह सकता कि उसने नहीं सुना। इबलाग, इबलागन फहुआ मुबलिगु, मुबलिगुन, मुबलिगुन, ये क्योंकि इसम है ना, तो दो पेश के साथ आ रहा है। उबलिगा, युबलगु, इबलागन, युबलगु, इबलागन, फहुआ मुबलगुन, मुबलगुन। ठीक है। अल अम्रु मिन्हु अब्लिग, अब्लिग, वन नहयु अन्हु ला तुब्लिग। वज़्ज़र्फु मिन्हु मुबलगुन। बिल्कुल सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अबलगा युबलिगु इबलागन फहुवा मुबलिगुन, उबलिगा युबलिगु इबलागन फहुवा मुगलबुन, अल अम्रु मिन्हु अब्लिग वन्नहयु अन्हु ला तुब्लिग वज़र्फु मिन्हु मुबलगुन। बिल्कुल सही है। अच्छा भाई, आई होप कि आप लोगों को अब ये फेल याद हो गया होगा। इसमें जो चीज़ें सिर्फ आप लोग को मेमोराइज करने की है, ये इस्मुल फ़ाइल है, इस्मुल फ़ाइल है, ये इस्मुल मफ़ूल है, ये इस्मुल ज़र्फ़ है, ये याद होना चाहिए आप लोग को। इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ूल में सिर्फ ज़ेर और ज़बर का फ़र्क है। मज़ीद फ़ी अब्वाब में इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ूल सिर्फ ज़ेर के फ़र्क से चेंज हो जाता है। इस्मुल फ़ाइल जो है वो कसरा लेता है उसका ऐन कलमा, यानी वो होता है ज़ेर के साथ, और इस्मुल मफ़ूल जो है वो फ़तहा के साथ होता है, और उसमें कोई चेंज नहीं होती। जैसे हमने पढ़ा था मुस्लिमुन, मुस्लमुन, और मुस्लमुन ही उसका इस्म ज़र्फ़ भी होता है। लेकिन ये मज़ीद फ़ी की बात हो रही है, क्योंकि मुजर्रिद में डिफरेंट हो जाते हैं, वो फ़ाइलुन मफ़ूलुन के वज़न पे आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम अपने यहाँ पे क्लास ख़त्म कर रहे हैं। मैं 1 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।